بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باریک ذات کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارا ایک خاص عمل ہے جو کہ ہم سب لوگوں کو خوشیاں دلوانے کے ساتھ جڑا ہے۔ کئی ایسی دعائیں ہیں، کئی ایسی خواہشات ہیں، کئی ایسے عزائم ہیں جو ہم چاہ کر بھی پورا نہیں کر پاتے، اور آج ہم اس موضوع کے اندر، اس عمل کے اندر ان سارے سوالات کا جواب جانیں گے کہ ہم اپنی مرضی کی جو حاجات کرتے ہیں، جو خواہشات دل میں لے کر آتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا دام چکانا پڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جو ہماری طلب ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ آج کا ہمارا بیسک سوال ہے، اور یہی عمل ہے اسی چیز کے متعلق۔ جو تمام سامعین نیو آئے ہیں چینل کے اوپر تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو ہدایت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں پر ہر ایک مسئلے کی تفصیل بتائی جاتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں سے آپ غلطی کرتے ہیں اور کہاں سے کون سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر سے ایمان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے حاجات کو پورا کرنا ہے، چاہتے بھی ہیں لیکن حاصل نہیں ہو پاتی، بار بار ناکامی ہو جاتی ہے، دام نہیں پورے ہوتے کہ ہم ان حاجات کو حاصل کریں۔ تو اس موضوع کے اندر ہم حاجات کو حاصل کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے دو نکات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہم جب کوئی حاجت کر رہے ہیں تو اس حاجت کے حساب کے ساتھ ہمارے نامہ اعمال کتنے جڑے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میری حاجت ہے کہ اے اللہ، جو میں چاہ رہا ہوں، جو میرے دل میں ہے، جو کچھ میں طلب کر رہا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیں، تو اللہ کی ذات ہمارے دل میں دیکھ کر معلومات حاصل کر سکتی ہے کہ جو یہ بندہ مانگ رہا ہے، کیا اس کا دل نے کوئی ایسی خوشی، ایسی بڑی بات، ایسی دانائی والی بات کبھی اس کے سامنے بیان کی ہے، کبھی اس کو محسوس کروائی ہے۔ اگر اس کو محسوس کروائی ہے تو اس انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ کس حساب سے چل رہا ہے کہ یہ بندہ مانگ رہا ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہی چیز اس کو ہم دیں۔ تو جب اس انسان کے نامہ اعمال اس کے سامنے تو واضح طور پر موجود ہیں، لیکن جب اس کی امید رب کریم کی ذات پہ بڑھتی جاتی ہے اور نامہ اعمال وہ درست نہیں کر پاتا، تو جو اللہ پاک جو وحدہ لا شریک ذات ہے، جو کہ بہت بڑی منصف ذات ہے، تو وہ کسی کا حق اٹھا کے کسی اور کو تو نہیں دیتی، تو وہ ذات کسی بھی قیمت اس انسان کو جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کا حصول نہیں مل پاتا، کیونکہ اس کا نامہ اعمال، اس کی محنت، اس کی عاجزی اس چیز کے مطابق نہیں ہو پاتی جو وزن چاہیے ہے، اس کی حاجت کے حساب سے اعمال کا وہ وزن پورا نہیں ہے، تو وزن پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے نامہ اعمال ہی ہیں جو ہماری حاجات کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم تو 5 وقت نماز، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، بہت ظالم ہیں، بہت برے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے۔ سو مال کا تعلق اس چیز سے نہیں کہ وہ ایسے ہیں۔ مال اللہ پاک کی ذات نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جس زیرو کو میں نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے تو اس کا رزق کا انتظام بھی میں نے کرنا ہے، اور سوال ہے کہ جب اللہ پاک عطا کرتا ہے تو عطا کے بعد جو انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، جو شکر گزاری ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی عطا ہے۔ اور جس
مال کو پانے کے بعد انسان مزید ظلم بڑھا دیتا ہے، مزید شر پسندی بڑھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کی ٹھہری ہوئی مدت ہے جب تک وہ کھا رہا ہے. کیونکہ کافرین ہیں جتنے بھی، ان سب کو بھی مال اللہ دیتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہو، میجارٹی امیر لوگوں کی ہے تو ان کو مال بھی وہی دیتا ہے. بظاہر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، سب کچھ ہے. لیکن ایک اہل ایمان کا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے. جب وہ انسان اپنے رب کے حضور پیش ہو کر دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، تو وہ سجدے میں سر رکھ کے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، میں آپ کی ذات کا بہت زیادہ شکر گزار. کیونکہ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندے کو مجھ سے زیادہ کیا عزیز ہے. اگر آپ مال کو عزیز سمجھیں گے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو ناجائز کام کریں گے، غلط کام کریں گے، بہت بڑے بڑے جرائم کریں گے، تو اس کا مطلب کہ آپ اپنے رب کو کچھ نہیں سمجھتے. اور جب آپ اپنے رب کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے زندگی بڑی بڑی آزمائشوں کا باب لکھنا شروع کر دے گی، جس میں آپ کو جتنا بھی آپ کی خواہش ہوگی کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ اتنا ذلت و خواری کے بعد ملے گا نا کہ آپ کو مانگنے کی پھر طلب نہیں بچے گی. تو اگر رب کی ذات سے آپ مانگتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے، تمنا پیدا ہوئی ہے، تو اس کے اندر 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز کہ جو تمنا دل میں پیدا ہوئی ہے اس کو اپنے تک محیط رکھیں. دوسری چیز، جو تمنا دل میں پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر اپنی سوچ کو، اپنے دل دماغ کو نہ جوڑیں کہ یہ ملے گی ہر صورت میں، یہ سوچ نہ رکھیں. 50% خیال رکھیں لیکن ایکسٹرا اس کے اوپر سوچ نہ رکھیں. تیسری چیز جو ہے، جب وہ چیز پانے کے لیے آپ جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے نہ گھبرائیں کہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، آپ کو چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. اور چوتھی چیز، آپ کو جب وہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو رب کا شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا حصہ نکالنا ہے. آپ کی کوئی بھی جائز حاجت تھی جو آپ چاہ رہے تھے کہ وہ پوری ہو جائے اور اللہ پاک کی ذات نے کر دی پوری، چاہے تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن اس کے بعد اللہ کا حصہ نکالنا ضروری ہے. جب آپ اس چیز کے اندر سے اللہ کا حصہ نکالیں گے تو وہ چیز آپ کے حق میں مکمل آ جائے گی، اور پھر اللہ پاک کی ذات کسی بھی طرح آپ سے واپس نہیں فرمائے گی، کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے. اور جب آپ اس چیز کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیں گے اور اس چیز کو بالکل اپنے سامنے ایک معمولی سی چیز سمجھ کے اور اپنے رب کی طاقت کو اونچا سمجھنا شروع کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں جتنی بھی آپ کی حاجات ہوں گی وہ رب کریم پوری فرمانا شروع کر دیں گے. اب آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے اس چیز کو پانے کے لیے. تو یہ عمل میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے 21 دن غالباً باوضو حالت میں رہتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص آپ روزانہ 500 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن سورہ اخلاص کا ذکر کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ کا باوضو رہنا بہت ضروری ہے. 21 دن ہی یہ عمل ہے، اور 21 دن کے اندر آپ نے صرف عاجزی کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے. کوئی غلط کام، غلط خیال، غلط سوچ اپنے دل دماغ میں نہیں ڈالنی، اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے. 21 دن بعد یا 21 دن کے اندر آپ نے ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرنی ہے. وہ تھوڑی کر لیں، جو بھی آپ سے ہو سکے. اور ان 21 دن کے اندر آپ نے ایک ختم قرآن پاک کا بھی لازمی پڑھنا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی شفقت سے جو آپ کی مراد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ عمل تھا جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا بہت تفصیل کے ساتھ. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے اجازت لیں۔ جزاک اللہ۔